السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز مکرم کلمہ شریک بھائیوں، اسٹیج پر بیٹھے حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، پردہ میں تشریف فرما خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور ہم پر بہت بڑا کرم احسان شکر فضل یہ فرمایا کہ ہم سب کو نبی آخر الزماں، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مرحمت فرمایا۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان و کرم بالخصوص انسان پر انگنت ہیں، بے شمار ہیں۔ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر ہمارے احسان و کرم کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تمہاری بساط نہیں، تمہاری اوقات نہیں کہ تم ہمارے احسان و کرم کو گن سکو، شمار کر سکو۔ لیکن میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں سینس کی دولت دی ہے، عقل کی دولت دی ہے، برین جس کو ہم کہتے ہیں، مائنڈ جو کمپیوٹر کی میموری اور کمپیوٹر کے پروسیس سے بھی زیادہ، اس کی انگیٹھی سے بھی زیادہ، ہماری سوچ اور فکر سے بھی زیادہ کام کرتی ہے ہماری عقل۔ اس عقل کی دولت دے کر اللہ نے ہم سب کو ممتاز کر دیا، ورنہ ہماری کیا اوقات آپ اٹھنے بیٹھنے کا ماحول نہ بنائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اٹھنی چونی کو بالکل آپ ذمہ دار جو میرے بڑے نوجوان ہیں ان سے گزارش ہے آگے کی جگہ پر کر لیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر بات ہوگی، لیکن مجھے امید اللہ کی ذات سے، اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں میری زبان سے اللہ صحیح بات نکلوا دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے، آمین۔ ایک اعلان بیچ میں یہ تھا کہ ہمارے خواتین اسلام کے پنڈال میں مائیں بہنیں جہاں تشریف رکھتی ہیں، وہاں کا پروجیکٹر کسی وجہ سے لائٹ کی دقت یا کوئی اور پرابلم ہوئی ہوگی کریٹ، وہ پرابلم مائک آپریٹر بھائی کی ذمہ ہو یا لائٹ والے بھیا کی ذمہ ہو، آپ اس کام کو ذرا سا درست کر دیں، تھوڑا سا آپ مل جل کے بیٹھ جائیں اللہ کے واسطے۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، میں بتا یہ رہا تھا اللہ نے ہم سب کو عقل کی دولت دے کر کتنے اسکول کالجز والے ہوں گے، بہت نقطے کی بات معروف رائی آپ سے کر رہا ہے۔ اللہ نے سینس کی دولت دے کر انسان کو ممتاز کیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا، کہیں اللہ نے فرمایا افلا تتفکرون، کہیں فرمایا افلا تعقلون، کہیں فرمایا افلا تسمعون، کہیں فرمایا افلا تبصرون، کہیں فرمایا افلا تعملون۔ آیت ذرا سی متفرق ہیں، کوئی سننے سے تعلق رکھتی ہیں، کوئی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، کوئی قوت بازدہ سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن علماء بیٹھے ہیں جب اس کی تفسیر اور اس کے تہ میں جانے کی کوشش کریں گے، من جملہ حاصل کلام آپ کو ملے گا یہ کہ اللہ نے انسان کو عقل کی دولت دے کر بہت بڑا مقام بنا دیا۔ یہی وجہ ہے
کہ انسان کے پاس جب تک عقل ہوا کرتی ہے انسان کہلاتا ہے. انسان سے جب اس کی عقل چھین جاتی ہے، انسان جب عقل کی دولت سے بہرا ہو جاتا ہے، پھر سماج نہ اسے انسان کہتا، نہ ہم اسے انسان کہتے ہیں. کوئی اسے پاگل کہتا ہے، کوئی اسے مجنوں کہتا ہے، کوئی اور کسی نام سے موسوم کرتا ہے. سچ بات ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، غور یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی دولت دی، عقل کی دولت دی، اور اس عقل کی دولت دے کر اللہ نے جب ہمیں ممتاز بنایا، ساری چیزوں کی حکمرانی اللہ نے مجھے دی. اتنے بڑے بڑے چوپائے، اتنے بڑے بڑے جانور، شیر کی شکل میں، کبھی اور دیگر شکل میں، ہم اس جانوروں کے کان اینٹتے ہیں. ہم اس جانوروں کی تابعداری میں نہیں رہتے، بلکہ وہ میری تابعداری میں رہتے. آپ سب سے میری گزارش ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سنیں، لیکن معروف راہی کو بغور سنیں. ورنہ سچی بات یہ میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، میں آج تک پورے علاقے کے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے، چاہے باغبانہ کا یہ گاؤں ہو، چاہے اس کے اطراف و اکناف میں یہ سورجا پور کا گاؤں ہو، یا اس کے اطراف میں یہ بڑا لال ٹولی جو ہمارے ڈاکٹر صاحب اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں. آج تک میں نے کسی گاؤں والے سے یہ نہیں کہا کہ جلسے میں آپ مجھے دعوت دیجئے. میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، میں نے صرف اور صرف اگر کسی سے گہار لگائی یا آواز لگائی ہے، کسی سے کوئی صدا لگائی ہے، تو اس بات کی آواز لگائی ہے کہ میرے کلمہ شریک بھائیوں، ہم مسلمانوں کا کیا مقام تھا، ہمارا مرتبہ کیا تھا، اللہ نے ہماری کوالٹی کیا بنائی، اللہ نے ہمیں شکل و صورت دی، دنیا میں اتنا حسین پیمانہ دیا، اس کے باوجود اللہ نے جب اتنا اچھا بنایا، منظم زندگی سے ہمیں منظم فرمایا، اللہ نے اتنی اچھی حیات دی، اس کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں؟ دراصل ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ دنیا میں ہم کس مقصد کے لیے بھیجے گئے، اور مقصد کے مطابق ہماری زندگی کٹ رہی ہے یا نہیں کٹ رہی ہے؟ آپ اس کسان کو لعن طعن کرتے ہیں، اس ماسٹر صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں، جو ماسٹر صاحب وقت پہ ڈیوٹی پہ نہیں جاتا، جو ماسٹر صاحب اسکول پہ جا کر آپس میں گپاشی کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو نہیں پڑھاتے، آپ ماسٹر صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں. لیکن میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، یہ ایک دنیاوی نظام ہے، یہ جلسہ ہے باغبانہ کا جلسہ. اتنی لائٹیں آپ سب نے لگوائی، علماء کرام کو دور دراز سے دعوت دی، آپ کے اس گاؤں میں سارے لوگوں کی شرکت ہو رہی ہے. لیکن مجھے بتائیے تو صحیح، اس شرکت کا مقصد کیا ہے؟ سارے لوگ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اس کا ایک مقصد ہے. ہم سب کا آنا یہاں مقصد کے بغیر نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد کے تحت ہے. کسان کھیت لگاتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے. اگر کسان کھیت لگانے کے مقصد کو چھوڑ دے، اگر اس کے بیج بونے کے مقصد کو چھوڑ دے، آپ کسان کو عقل مند نہیں کہتے. ابھی مکئی کا زمانہ ہے، یہ مکئی کا زمانہ ہے. اس مکئی کے زمانے میں آپ کسانوں کو دیکھتے ہوں گے، کبھی کسان وقت پہ پانی ڈالتا ہے، تو کبھی یوریا کھاد ڈالتا ہے، کبھی اس مکئی کی کھیتی سے جو کیڑے مکوڑے لگ جاتے ہیں، جس میں ہمارا اناج تباہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہم دوائیاں اپنے کھیتوں میں چھڑکتے ہیں. لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، اس کا مقصد کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ آپ نے دنیا میں ایک ظاہری مقصد نظر آیا، آپ کے دماغ میں ایک بات آئی، آپ کی عقل کو ایک بات چھو گئی کہ اگر ہم اس کھیت کے پیچھے محنت نہیں کریں گے، اس کے پیچھے اگر وقت پہ پانی نہیں ڈالیں گے، اگر اس کے پیچھے وقت پہ ہم کھاد نہیں ڈالیں گے، اگر اس مکئی کی کھیتی کو ہم ہریالی دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کیڑے مکوڑے سے بچانا پڑے گا. اس کے لیے ہم نے دوائیوں کی تجویز کری، دوائی خرید کر ہم مکئی کی کھیت میں دوائی لگاتے ہیں. لیکن میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنائی، اتنا اچھا نظام بنایا، ہم سب کو اللہ نے عقل دی، ہمارے دماغ میں دھڑکنے کے لیے دل دیا، اللہ نے ہمارے دونوں ہاتھ مضبوط بنائے، اللہ نے ہمیں پیروں کی طاقت دے رکھی. اس کے باوجود سب سے بڑی دولت تو
حاکمین نے، اس ایشور نے، اس گاڈ نے، اس پرماتما نے، اس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ اس کیوں کے مقصد کو ہم تلاش کرنے آئے ہیں۔ کسان محنت کرتا ہے، کیوں محنت کرتا ہے؟ اچھی فصل کے لیے محنت کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دن رات ایک کر کے پیشنٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیشنٹ کی محنت کرتے ہیں، اس کی آبیاری کرتے ہیں، اسے وقت پہ انجیکشن لگاتے، انجیکشن سے کام نہیں چلتا، اینٹی بایوٹک لگاتے ہیں، اس سے کام نہیں چلتا، کسی بڑے ہاسپٹل میں اسے ریفر کر دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ نے یہ دنیا بنائی، اس دنیا کے خوبصورت منظر کو اللہ نے کس لیے سجایا؟ ہم سب کے لیے لائٹیں کیوں لگائی؟ اتنا بڑا لاؤڈ اسپیکر، اتنی سارے ہارن، اتنے سارے ڈی جے کیوں لگوائے؟ آپ سب کو دور دور سے جناب حافظ و قاری سمر صاحب اور یہاں کے جملہ رفقا نے، باغبانہ کے لوگوں نے کیوں دعوت دی؟ ایک مقصد ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا ہو جائے۔ ایک مقصد ہے کہ مسلمانوں کی روح سکون سے نکل جائے۔ ایک مقصد ہے کہ مسلمان آپس میں نفرت کو چھوڑ کر محبت کے دامن کو تھامنے والا ہو جائے۔ ایک مقصد ہے کہ مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے والا ہو جائے۔ ایک مقصد ہے کہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ، ضابطہ اور طریقہ آ جائے۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، بغیر مقصد کے کوئی کام دنیا میں وجود میں نہیں لایا جاتا۔ ہم اور آپ بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتے۔ تو بتاؤ، اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے جو حکم الحاکمین ہے، تو سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں جن کے اشارے پر دنیا کا نظام چلتا ہے، کیا اس حکم الحاکمین نے اس دنیا کے نظام کو بغیر مقصد کے لیے چلایا ہے؟ اگر اس سوال کے جواب میرے ذہن میں، میرے دماغ میں گردش کر جائے تو میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، ہم دنیا سے خرافات کرنا چھوڑ دیں۔ بتائیے انشاءاللہ، آج کے بعد سے یہ وعدہ کریے کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ اس کیوں کے سوال کے جواب میں متلاشی ہوں گے انشاءاللہ۔ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، مجھے آپ کے پاس بہت لمبا وقت نہیں لینا، چونکہ اسٹیج پر تقریباً علماء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں، ابھی حفاظ کرام کی دستار بندی بھی ہونی ہے، لیکن سواد کو دیکھنے کے بعد دل میں ایک چنگاری لگتی ہے، دل میں ایک سسک درد و کرب کی انگڑائیاں ہوتی ہیں۔ مجھے آپ سب کو دیکھ کر، ہم سب کو دیکھ کر کہ اللہ نے ہمارا کیا مقام دیا تھا، ہم کہاں چلے گئے؟ میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، ہم اور آپ کی غلطی بہت بڑی یہ ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ آپ کو برگلاتے ہیں۔ اس کرسی میں بیٹھ کر حکومت کو گالیاں نہ دیجیے، حکومت کو برا بھلا مت کہیے، کسی کا نام اپنی زبان پر مت لائیے، بلکہ اپنے دامن کو جھانک کے دیکھیے کہ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، آپ کی دعوت کیا تھی، آپ کے اخلاق کریمانہ کیا تھے، ہمارے اخلاق کس قدر گر گئے۔ ایک بستی میں جلسہ ہوتا ہے، باغبانہ میں جلسہ ہوتا ہے، لیکن ہم گروہ میں بڑھ جاتے ہیں، ہم فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں، ہم محلوں میں بڑھ جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسہ فلاں ٹولہ میں ہو رہا ہے، ہماری اس میں شرکت نہیں ہوگی۔ معاف کیجئے گا، میری بات کڑوی تو ہو سکتی ہے، لیکن میں نے جو حدیث پڑھی ہے، مسلم شریف کی حدیث پڑھی ہے، المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس مومن کا رشتہ آپس میں محبت کا نہ ہو، جس مومن کا رشتہ آپس میں اخوت و بھائی چارگی کا نہ ہو، جس مومن کا رشتہ آپس میں اخوت و بھائی چارگی کا نہ ہو۔ یاد رکھنا، جب ہمارے درمیان دراڑ پیدا ہوتے ہیں، ہم نفرت کے پجاری بنتے ہیں، ہم آپس میں محلوں میں اپنے آپ کو تقسیم کرتے ہیں، ہم آپس میں اپنے آپ کو خاندانوں میں تقسیم کرتے ہیں، کبھی دیوبندیت کے نام پر، کبھی بریلویت کے نام پر، کبھی سلفیت کے نام پر، کبھی حنفیت کے نام پر، تو کہنے دیا جائے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا جب جب تم آپس میں فرقوں میں بٹو گے، جب جب تم آپس میں گروہ میں بٹو گے، یاد رکھنا تمہاری زمین سے ہوا اکھاڑ دی جائے گی، تمہارا وجود زمین سے ختم کر دیا جائے گا، تمہیں تہو تاراج کر دیا جائے گا، تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا جائے گا۔
اور وہ تم پر کچو کے لگائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے کلمہ شریف بھائیوں، جلسے کا جو اصل مقصد ہے، بنیادی جو اس کا مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ دل سے دل جڑ جائے، آپس میں دل سے دل جڑ جائیں۔ لیکن معاف کیجئے گا، ہمارا جلسہ کچھ اور شکل میں ہوتا ہے۔ ہم محلے کے جلسے کراتے ہیں، فلاں محلے کا جلسہ، ہمیں اس میں شرکت نہیں کرنی۔ معاف کیجئے گا، یہ کسی کے باپ کی محفل نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے۔ اس میں کوئی دیوبندیت نہیں، کوئی بریلویت نہیں، کوئی سلفیت نہیں، کوئی حنفیت نہیں۔ ہم سب مل کر، آپس میں مل کر، ایک ہو کر، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو کر، چولی دامن کا رشتہ پکڑ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے آئے ہیں۔ یاد رکھنا، دنیا میں اگر ہم نے اس مقصد کو نہ پہچانا، دنیا میں اگر ہم نے بھائی چارگی کے دامن کو نہ تھاما، وہ دن دور نہیں۔ ابھی تو یہ کہ بات دیگر ہے، ہم سب کو مولی گادر کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ روہنگیا مسلمانوں کی باری آئی تھی، اور آج سے نہیں، تقریباً 13 سال سے لگاتار وہ فلسطین کی مسجد، جس کو ہم مسجد اقصی کے نام سے جانتے ہیں، کل تک یہودی طاقتیں مسلمانوں سے خائف ہوتی تھی، مسلمانوں سے ڈرا کرتی تھی۔ یہ فسطائی طاقتیں جہاں مسلمانوں کو دیکھ لیتی تھی، پائجامے میں پیشاب کرنے کی نوبت آ جاتی تھی۔ لیکن آج یہودیوں کا حال یہ ہے، آج اسرائیل میں روزانہ ہمارے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں۔ خود اسی ہندوستان کو، جس نے اس ملک کو نفرت کی چنگاری لگائی ہے، آپس میں ہندو مسلم کا جو بھائی چارگی کا رشتہ تھا، یہاں جو گنگا جمنی تہذیب کی دھارائیں بہتی تھی، یہاں جو آپس میں ہندو مسلم بھائی چارگی کا دامن ایک دوسرے کے ساتھ تھاما جاتا تھا، یہاں جو ہندو مسلم کی سنسکرتی کہی جاتی تھی، تہذیب و ثقافت کا دامن اور گہوارہ کہا جاتا تھا، آج اسی ہندوستان کو ہندو مسلم کے نام پر ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے، اور اس ہندوستان کی خوبصورت جمہوریت کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ معاف کیجئے گا، آپ حکومت کے نمائندوں کو گالی دیجئے گا، کس پہلو سے دیتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے پاس ایک نمونہ ہے، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میرے پاس ایک اسوہ ہے، میرے پاس ایک لائے عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں یاد رکھنا، تمہاری تعداد کثرت میں ہوگی، تم کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم فرقوں میں بٹ جاؤ گے، تم آپس میں محلوں میں بٹ جاؤ گے، تم خاندانوں میں بٹ جاؤ گے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کے بجائے نفرت کرنے لگو گے۔ سماج میں کسی غریب کی بیٹی اگر کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، تم اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو گے، تم یہ نہیں سمجھو گے کہ اس غریب بھائی کے ساتھ کیسے ہاتھ ملایا جائے، ان کے غم میں برابر کے شریک کس طرح ہویا جائے۔ تم یہ نہیں کرو گے تو یاد رکھنا، آبالکم امالکم، جب تم حد سے گر جاؤ گے، پھر ظالم حکمرانوں کو تمہارے سروں پر مسلط کیا جائے۔